بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ اور کسی بات پر ایمان لائیں گے؟ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑ رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے جڑی پہلی آیات پڑھی ہے، لفظی ترجمے دے اندر اللہ دیاں آیتاں نو جھٹلاونے تو مراد مفسرین نے لکھیا اللہ دیاں آیتاں بھی ہیں، اور پہلے صحیفے پہلیاں کتاباں دے اندر جو اللہ دیاں آیتاں جو اللہ دے احکامات آن وہ بھی اس تو مراد، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزے بھی اس تو مراد ہیں کہ اللہ دیاں آیتاں نو جھٹلانا یعنی اللہ دیاں نشانیاں نو اللہ دیاں آیات نو جھٹلا چھوڑنا، نبی دے معجزات نو جھٹلا چھوڑنا۔ تے قرآن پاک دیاں 6666 آیتاں ہیں، 6666 آیتاں قرآن پاک دیاں ہیں، انہاں نو جھٹلاونا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑے اللہ پاک نے معجزے انہاں عطا فرمایا انہاں نو جھٹلاونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلان نبوت تو پہلے جڑیاں چیزاں ظاہر ہوندیاں ہن انہاں دے حق دے اتے اور جڑیاں نشانیاں ہوندیاں ہن، مفسرین لکھ دیں کہ انہاں آدھیں احراس نبوت یعنی نبوت دی تمہید بدی ویندی آئی، اور جڑیاں اعلان نبوت تو بعد چیزاں اللہ پاک نے عطا فرمائیاں نشانیاں او دیان معجزات ہوندیاں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی دا اشارہ کیتا اللہ دی حکم دے نال چند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلیاں دے وچوں اللہ پاک نے پانی دے چشمے جاری فرما چھوڑے، اور بڑے معجزات آن، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک قرآن کریم بہت بڑا معجزہ دنیا تے موجود ہے کہ اللہ دیاں آیتاں نو جھٹلاونا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات نو جھٹلاونا۔ تے اللہ کے فرما رہے ہیں انہاں دا ذکر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اس کے اندر ساری چیزیں آویں، اللہ دی آیتاں بھی آویں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات بھی آویں ہیں۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ان کو بتدریج اس طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں انہاں انج پکڑے ساں کہ انہاں نو پتہ بھی نہ چل سی کہ ایسی طریقے دے نال انہاں دے تے میں عذاب نازل کرے ساں اور انہاں نو پکڑے ساں۔ لیکن اللہ رب العالمین انسان نو مہلت دیندے ہیں، جویں دنیا تے کسی نو اقتدار مل گیا، وزارت مل گئی، زیادہ مال مل گیا،
یہ اللہ دیاں مہلتاں ہوندیاں، اللہ پاک مہلت دیندا کہ لے بندیا میں تن مہلت دے چھوڑی ہے، تو جتنا وگنا ہے وگ لے، لیکن پکڑ اللہ پاک دی ایک دنوں ضرور آ ویندی ہے، انسان نو سمجھ نہیں آندی ہے۔ اللہ پاک فرمایا کہ میں کہ کر چھڑینا مہلت دینا ہاں، اور وہ تسوں پکڑیندا بھی ہاں اس نو معلوم نہیں ہوندا، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، یعنی انہوں نے میں لمبیاں مہلتاں دے چھڑینا کہ تسی چلدے رہو پھردے رہو، لیکن انسان سمجھدا کہ اللہ میرے نال بڑا راضی ہو گیا، من بڑا مال دے چھوڑیا سو، میں نماز نہ پڑھدا، مال بھی میرے کول موجود ہے، عزت بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اے اللہ فرما رہے ہیں میری طرفوں اے تنوں ایک مہلت دیتی ہوندی ہے، لیکن میں جدو پکڑنے تے آنا تے تنوں معلوم بھی نہیں ہوندا، تن پتہ بھی نہیں ہوندا، تے فرمایا میری تدبیر جیڑی ہے وہ بڑی ہی مضبوط ہے، ان کیدی متین، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اللہ دیاں تدبیراں جیڑیاں وہ بڑیاں مضبوط ہیں، اس نو کوئی بدل نہیں سکدا۔ اگے اللہ پاک نے مشرکین دے شوشے دا ایک بیان فرمایا ہے، انہیں ایک شوشہ اڑایا حضور علیہ السلام دے بارے تے اللہ پاک نے اس دا تذکرہ فرمایا ہے۔ مکہ مکرمہ تو تقریباً مفسرین لکھتے ہیں 4-5 میل دے فاصلے دیتے ایک قبیلہ بنو غفار رہندا ہا، اور اس بنو غفار قبیلے دے اندر ایک آدمی ہا جڑا پاگلاں نو دم کریندا ہا، جڑا پاگل ہو ونجیا، مجنون دیوانہ ہو ونجیا، اس نو دم کردا ہا، تے اللہ پاک اس دی او بیماری نو ختم فرما دیندے ہان۔ اس دا نام مفسرین لکھیا ہے زماد۔ زماد بندے دم کردا، اس دے کول بندے آندے آن، پاگل آندے آن، پاگلاں لے کے آندے آن، تو انہاں اللہ پاک کو صحت عطا فرما چھڑیندا۔ اس زماد دے کول ایک خبر پہنچی کہ مکے دے اندر بھی کوئی اس طرح دا آدمی ہے، وہ چلدیاں چلدیاں مکے دے اندر آ گیا۔ حضور علیہ السلام بیت اللہ دے کول تشریف فرما ہان، پوچھدیاں کہ اتنے کوئی محمد راندا ہے، اس دے بارے میں سنیا، نعوذ باللہ وہ پاگل ہے، مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، لاوارث ہے، اس دا والد فوت ہوئے ہے، اس دی تربیت کرن والا کوئی نہیں، یہ ساری اس گلاں کیتیاں، با لاوارث بھی ہو گیا، مال بھی اس دے کول کوئی نہیں ہے، ان وجہ تو او نعوذ باللہ پاگل ہو گیا۔ بندیاں دسیا اور پوچھدا حضور علیہ السلام دے کول اپڑ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض پیا کردا کہ محمد تیرا نام ہے؟ حضور نے فرمایا محمد میرا ہی نام ہے۔ اور وہ آدھا پیا کہ تو پاگل ہو گیا، تو لاوارث ہیں، تیرے کول مال کوئی نہیں ہے، تو میں بغیر معاوضہ لیو، بغیر قیمت لیو، ایک انسانی ہمدردی دی وجہ تو میں اتنا سفر کر کے آیا ہاں تیری رہنمائی واسطے، تیرے نال من ہمدردی آئی، پیار آئی، بھائی تو نعوذ باللہ لاوارث ہیں، تو لہٰذا میں تن دم کرے نہ ہاں، تیرا اے مجنون تے اے پاگل پن جیڑا ختم ہوئے سی۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، جدو اس گل کیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پے، مسکرائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی پاگل نہ، مسکرائے اس تو حضور علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ ویکھو ان مشرکین عرب نے کتنا دور دراز تک میرے بارے اے شوشہ چھوڑے ہویا کہ اے نعوذ باللہ پاگل ہے، اے مجنون ہے، اے دیوانہ ہے۔ اور اس تو بعد آپ علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا، خطبہ او پڑھیا جڑا جمعے دے اندر اسی دوجا خطبہ پڑھ دیاں، وہ مکمل خطبہ حضور علیہ السلام نے اس دے سامنے پڑھیا۔ اور اس تو بعد آپ علیہ السلام نے توحید سنائی اس نو، اس تو بعد اپنی رسالت سنائی، اور اس تو بعد حضور علیہ السلام نے قرآن پاک دی سورۃ الطارق دی جدو تلاوت کیتی تو اس بندے آکھیا کہ میں بہت بڑا شاعر بھی ہاں، میں شاعری بھی کردا ہاں، ادیب بھی ہاں، لیکن اج تک میں ہے وجہ کلام، ہے وجہ شاعر اور ہے وجہ خوبصورت آواز دنیا دے اتے میں سنی ہی نہیں ہے۔ اے ہو ہی نہیں سکتا کہ اے کلام کسے بندے دا لکھے ہوئے جڑا تو سنا رہے ہیں، جڑا پڑھ رہے ہیں، اے دنیا تے کسے دا کلام ہے ہی نہیں، اور اے اللہ رب العالمین دا کلام ہے۔ اس نے زماد آکھیا کہ میں تو تواڈے بارے سنیا کہ تسی پاگل ہو، مجنون ہو، دیوانے ہو۔ حضور نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں، اللہ دا رسول ہاں، من کوئی پاگل پن نہیں، کوئی میں مجنون نہ، کوئی میں دیوانہ نہ۔ اور زماد او قرآن سن کے اس آکھیا کہ اللہ دے رسول من بھی کلمہ پڑھاؤ اور من بھی اسلام دے اندر ہو داخل کرو، ایمان لے کے آیا، یعنی او شوشہ چھوڑیا تھا، اس دا اللہ پاک نے اس آیات دے اندر ذکر فرمایا۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، یعنی کافراں جڑے اتھے حضور علیہ السلام دے کول راندیاں، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما بصاحبہم من جنہ،
کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں، یعنی کسی قسم دا اللہ پاک نے فرمایا اس نو جنون نہیں ہے، او پاگل کوئی نہیں ہے، او دیوانے کوئی نہیں ہیں، بلکہ او کون ہیں، او کے کردے ہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں، یعنی اللہ دا پیغام اور اللہ دا خوف، جہنم دا ڈر، قبر دا ڈر، آخرت دا ڈر او تسناؤن والے ہیں، اور جنت دیاں خوشخبریاں سناون والے ہیں۔ اللہ انہاں نذیر مبین بنا کے بھیجا ہے، ڈر سناؤن والا بھیجا ہے کہ آخرت تو ڈرو، اللہ دے عذاب تو ڈرو، گناہ کرنے تو ڈرو، اللہ دی پکڑ تو ڈرو۔ یہ تو وہ سارے ڈر سناؤن والا آیا ہے، کوئی مجنون نہیں، کوئی دیوانہ پن نہیں، کوئی پاگل پن نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت دی نشانیاں، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں، یعنی زمین دتی بھی جس دی بادشاہت ہے اور آسمان دتی بھی جس دی بادشاہت ہے، اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں، وما خلق اللہ من شیء، ان پر نظر نہیں کی کہ انہیں چیزیں نہیں ویدے کہ خدا نے کس طرح آسمان نو بنایا، کس طرح زمین نو بنایا، اور جو کوئی زمین اور آسمان دے اندر ہے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ دے نال کس طرح پیدا کیتا، کس طرح بنایا ہے، انسان نو کس طرح بنایا، اور زمین دے تہہ دے اندر جڑیاں مخلوقات وسدیاں پئیاں ہیں اللہ انہوں نے کس طرح بنایا، اور کس طرح اللہ پاک انہوں نے رزق عطا فرما رہے ہیں۔ پہاڑاں دے اندر جڑی مخلوق رہ رہی، ہواواں دی مخلوق الگ ہے، آسمان والی مخلوق الگ ہے، فرمایا سمندر دے اندر رہن والی مخلوق الگ ہے، ساری مخلوق نو اللہ فرما رہا کس نے پیدا کیتا، کیوں نو تسی نظر اس پاسے پھر دے، اور کون انہاں نے رزق عطا فرمائندا پیا۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو، یعنی اس سال پاسی بھی تسی خیال نو کریں دے کہ موت تواڈے سر دے اتے کھلوتی ہوئی ہے، اور قبر، حشر اور قیامت اس سال پاسی تسی مردے کیوں نو خیال نو کریں دے۔ قیامت اس آدمی واسطے جس دے سانس نکل گئے، اس واسطے سمجھو قیامت آ گئی، جڑا قبر دے اندر چلا گیا اس واسطے فرمایا قیامت ہو آ گئی ہے۔ اللہ فرمایا اس سال پاسے تسی کیوں نو خیال کریں دے کہ موت جیڑی ہے وہ ہر وقت تواڈے سر دے اتے کھلوتی ہوئی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے، یعنی قرآن تو بعد اور کیڑی چیز ہے جس دے اتے تساں ایمان لے کے آنا ہے، یا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تو علاوہ اور کیڑی چیز ہے جس تے تسی ایمان لے کے آسو۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس شخص کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، جس نو اللہ پاک کو گمراہ کر چھڑن اس نو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تے گمراہ اللہ پاک کین کریندا، ہاں جی زبردستی اللہ کسی نو گمراہ نہیں کریندا، گمراہ اللہ پاک کریندا ہے ظالماں نو، گمراہ اللہ پاک کریندا ہے کافراں نو۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہے، یعنی جیڑا انسان ظلم زیادتی کرتا ہے اور لاپرواہی کریندا، اللہ والے پاسے رجوع نہیں کریندا، نماز نہیں پڑھدا، اس پاسے دین والے پاسے نہیں آندا، اللہ بات وجہ نہیں گمراہ کریندا ہے جدو خود اپنے آپ انسان بدلن دی کوشش نہیں کریندا، تے زبردستی اللہ کسی نو گمراہ نہیں کر دے۔ اللہ پاک قرآن پڑھن، سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔